آج کے اس مختصر وقت میں نے جو آپ سے شیئر کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلمانوں کے کرنے کے کام۔ اس حوالے سے چند گزارشات آپ سے شیئر کروں گا، اور یہ میں نے چند پوائنٹس جو کہ قریباً 17 ہیں وہ میں نے اس حوالے سے جمع کیے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ہمارے لیے لاہ عمل کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے لیول پہ جبکہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، قرآن کریم کے اوراق کو جلایا جا رہا ہے اور اس کے اوراق کو پھاڑ کے اپنے پاؤں تلے روندا جا رہا ہے۔ تو اس بے حرمتی کے خلاف ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ یہ آج سے قریباً 1400 یا 1450 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ یہ امت محمدیہ کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے۔ اس سے پہلے بھی جو کتابیں اتری اور نازل ہوئیں وہ ایک خاص وقت کے لیے ہوتی تھیں، خاص زمانے کے لیے ہوتی تھیں اور خاص جگہ کے لیے ہوتی تھیں۔ اس کے اندر موجود جو آیات یا احکامات ہوتے تھے وہ بھی ایک خاص وقت تک ہوتے تھے، اس کے بعد وہ احکامات یا حکم ان کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو جاتا تھا۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نازل کی بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ یہ اب قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ والی کتاب ہے۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، اسی طرح یہ کتاب جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں، اور یہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے۔ اس سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئیں اور جن اقوام کے اوپر نازل ہوئیں وہ ان کے اندر لفظی اعتبار سے بھی انہوں نے اس کے اندر تحریف کی، اس کو بدل دیا، اس کی آیات کو بدل دیا، اور معنوی اعتبار سے بھی اس کی آیات کو بدل دیا گیا اور اپنی من چاہی تعویلات اور آیات کو بیچ میں شامل کر دیا گیا جو کہ اس کا حصہ ہی نہیں تھی۔ لیکن قرآن مجید ایسی کتاب ہے جب سے یہ نازل ہوئی ہے اس وقت سے لے کر اب تک اس کے اندر ایک آیت تو دور کی بات ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں پڑ سکا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے یہ کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت نے نازل کی تو ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ بے شک ہم نے اس ذکر یعنی قرآن مجید کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جو نازل کرنے والی ذات نے اس کو نازل کرتے ہی ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس کی حفاظت بھی میرے ذمے ہے، یہی وجہ ہے کہ آج تک اس کے اندر جب سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس وقت سے اس کے خلاف مختلف حربے آزمائے جا رہے ہیں، اس کی آیات کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے، نئی آیات کو نئی صورتوں کو ایڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل نہ اس کے دائیں سے اس پر آ سکتا ہے نہ اس سے بائیں سے، باطل کسی بھی طرح سے اس پر حملہ آور ہونے میں کامیاب نہیں ہوا۔ مشرکین نے، کافروں نے، نان مسلمز نے، نان بلیورز نے چوٹی کا زور لگا لیا، پوری کوشش کر لی اس کی آیات کو بدلنے کی، اس کے احکامات کو بدلنے کی، لیکن یہ ایسی لازوال کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر ایک حرف کی بھی جو ہے وہ تبدیلی نہیں ہو سکی ہے۔ جب بھی کوئی آیت ایڈ کی جاتی، کوئی صورت نازل کی جاتی، آج کل بھی اس طرح کے فتنے ہم دیکھتے ہیں، کبھی کوئی انڈیا کے اندر فتنہ اٹھتا ہے، کبھی کسی اور کنٹری کے اندر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فتنہ، یا کوئی ایسا آدمی اٹھ کے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ قرآن مجید کی طرح میں نے بھی یہ بڑی صورتیں بنا لی ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد اس کا یہ دعویٰ خود ہی زبردوست ہو جاتا ہے اور وہ دفن ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن کریم کی جو حقانیت ہے، جو اس کی سچائی ہے، وہ اظہر من الشمس ہے، بالکل واضح ہے، چیلنج کیا ہوا ہے ہر مد مقابل کو، ہر مخالف کو یہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ آؤ اس کی آیات جیسی کوئی آیت بنا کے دکھاؤ، اس کی صورت جیسی کوئی صورت بنا کے دکھاؤ۔ جب سے یہ قرآن کریم کی یہ کتاب نازل ہوئی ہے تب سے لے کر اس کے جو مخالفین ہیں وہ اس کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی آیات کی تکذیب کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن کوئی بھی کسی طرح سے اس کے اندر تحریف اور رد و بدل نہیں کر سکا۔ ہر کسی کو منہ کی کھانا پڑی ہے، اس کی حقانیت، اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، اس کی حقانیت سب کے سامنے اظہر من الشمس ہوتی۔ تو لہذا حالیہ جس طرح پہلے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی
پہلے بھی بے حرمتیاں کی جاتی رہی ہیں. حالیہ کچھ دنوں سے ہم یہ چیز جو ہے وہ میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، بلکہ یہ ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ وائرل، کہ ہالینڈ کے اندر اور اس طرح جو ہے وہ سویڈن کے اندر قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے. قرآن کریم کے اوراق کو جلایا گیا ہے اور اس کے اوراق کو پھاڑ کے اس کے اپنے پاؤں کے نیچے رکھا گیا ہے. اس سے پہلے ہم جو ہے وہ یہ اس طرح کے واقعات اور بھی ہم کئی دفعہ اخبار کی زینت بنتے ہوئے اور میڈیا کی زینت بنتے. ایک جو ہے وہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی اٹھتا ہے اسلامی شاعر کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے، کبھی پردے کے خلاف ایک منظم کمپین چلائی جاتی ہے، اور کبھی دیگر شاعر اسلامی کا مذاق بنایا جاتا ہے، اور کبھی قرآن کریم کی بے حرمتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی. ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی چند باتیں میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور ان کو اچھی طرح گوش گزار کر لیجئے. ہمارے کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1، سوشل میڈیا کا بھرپور اور مؤثر استعمال کرنا ہے. ہمارے نوجوان طبقہ اس کو جاگنے کی ضرورت ہے، جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے، اس کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مسلمانی اور ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے، اسے اس کی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اسے خواب غفلت سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے. وہ نوجوان جو سوشل میڈیا کا استعمال بھرپور اور مؤثر جانتا ہے، فیس بک کا استعمال ہر وقت کرتا ہے، ٹویٹر کا استعمال کرتا ہے، انسٹاگرام کا استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ کا استعمال کرنا مہارتاً جانتا ہے، ہر چیز میں اسے مہارت تامہ ہے، ایسے نوجوان کو اب آگے آنا ہے. ایسے مسلمان نوجوان کو اب یہ کمان سنبھالنا ہے، اس کا مؤثر استعمال کرنا ہے. بالخصوص جو ہے وہ ٹویٹر کا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کس طرح ہم مؤثر انداز میں اس کے خلاف کمپین لانچ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ ٹرینڈ بنائے جا سکتے ہیں، یا اپنی آواز کو ہم کس طرح اس کے اوپر جب ہم اٹھاتے ہیں تو ہماری آواز عالمی یعنی آپ کہہ لیں کہ دنیا کے سامنے اچھے انداز میں جا سکتی ہے اور جو ہے وہ جلدی پہنچ سکتی ہے. بہرحال جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر کام کرنے والے ماہرین، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، دیگر سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہیں ان کا جو بھی استعمال جانتے ہیں اس کا مؤثر استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کا جواب دینے کی ضرورت ہے. ہمیں گالی کا بدلہ گالی سے نہیں دینا، ہمیں اچھے انداز سے اس کو ٹیکل کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے، قرآن کریم کی حقانیت ان کے سامنے رکھنی ہے، قرآن کریم کی سچائی ان کے سامنے رکھنی ہے، اپنی محبت ان کے سامنے پیش کرنی ہے کہ ہم کس طرح بالہانہ انداز میں قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں. اس کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم کی جو آیات ہیں، قرآن کریم کے اندر موجود سارے احکامات ہیں، ان کو ایک نوجوان باعمل انداز میں اس پر عمل کر کے دکھائے، باعمل بنے، ایک باعمل مسلمان بن کے ان کو دکھائے کہ یہ قرآن کریم ہماری کتاب ہے اور ہم اس پہ عمل کرنے والے ہیں اور ہم اس کے ساتھ اس قدر شدید محبت کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں. نمبر 2، شاعر اسلامی ہماری جو ہے وہ ریڈ لائن ہے، لہذا جو کوئی بھی ان کی بے حرمتی کرے گا اس کے خلاف ہم نے مؤثر کمپین لانچ کرنی ہے. تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے، مقامی سطح پر اور اسی طرح عالمی سطح پر باہمی اشتراک کے لیے، باہمی تعاون کے لیے ایسے متحرک اور فعال ایکٹیو نوجوانوں کے واٹس ایپ گروپ بنانے ہیں جو کہ اچھے طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال بھی جانتے ہو اور اچھے طریقے سے انگلش یا آپ کہہ لیں کہ دیگر لینگویجز جو ہیں ان کو بھی جانتے ہو اور دین اسلام پر بھی ان کو مہارت حاصل ہو، تاکہ وہ دینی شعائر پر اٹھنے والے اعتراضات اور ان کے سوالات کا مؤثر جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور اچھے طریقے سے اس کا دفاع کر سکیں اور اس کا مؤثر استعمال جو ہے وہ عمل میں لائیں. یہ تیسرا کام ہے. اس کے لیے مقامی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر. مقامی سطح پر ایسے کہ ہمیں ایسے متحرک نوجوانوں کو اپنی علاقائی سطح پر، اپنے گلی محلے کے لیول پر، اپنے ایک شہر کے لیول پر، ایک صوبے کے لیول پر، ڈویژن لیول پر، یا اس طرح جو ہے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ پورے ملک کے لیول پر، اور پھر اس سے بڑھ کے عالمی لیول پر دیگر ممالک کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں یا بالخصوص پاکستانی اور ممالک کے اندر بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ مل کے واٹس ایپ گروپ بنائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کی فضا قائم کریں. باہمی اشتراک اور تعاون سے شاعر اسلامی کا مذاق جو بھی اڑائے اچھے طریقے سے آپس میں مل کے اس کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پلاننگ کر کے مؤثر کمپین چلائی جائے. نمبر 4، دونوں ممالک کی، اس میں ایک جو ہے وہ سویڈن ہے اور دوسرا ہالینڈ ہے، ان دونوں کی ایمبیسیز جو ہیں جہاں پہ ان کے جو ہے وہ دفاتر ہیں، مقامی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی جہاں مسلمان آباد ہیں دیگر ممالک کے اندر، مقامی سطح پر بھی جہاں پر ان کی جو ہے وہ امبیسی ہے، اس کے سامنے پرامن احتجاج ریکارڈ کروایا جائے کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے. اور اسی طرح عالمی سطح پر جہاں پر دیگر ممالک کے اندر مسلمان آباد ہیں، وہ سارے مل کر جہاں جہاں دیگر ممالک میں وہ ہیں اور جہاں ان کی امبیسیز موجود ہیں، ان کے دفاتر موجود ہیں، وہاں پر ان کے سامنے جا کے پرامن جو ہے وہ احتجاج ریکارڈ کروایا جائے عالمی سطح پر بھی. 5واں کام یہ کرنا ہے، اخبارات میں چاہے اس کے اندر یعنی اس کے اندر ہماری جو بھی اپروچ ہے، ہم اگر
اس کے اندر جو ہے وہ کالم لکھ سکتے ہیں تو کالم لکھیں، خبر لگوا سکتے ہیں تو وہ لگوائیں. جیسے تیسے بھی ہمیں میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اوپر اس کے بارے میں ہمیں کمپین لانچ کرنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پہلے پیج کے اوپر یہ خبریں آئیں اس حوالے سے. اور اسی طرح جو ہے وہ ٹی وی پروگراموں میں آواز اٹھائیں، بالخصوص جو پرائم ٹائم ہے ٹاک شوز میں، جو ہمارے اہم ٹائم ہے جس کے اندر جو ہے وہ ویورز زیادہ ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے اور اپنی آواز کو بلند کیا جائے. نمبر 6، زیادہ دیکھے جانے والے یوٹیوب چینلز جو ہیں، جن کی ویڈیوز جو ہے وہ زیادہ دیکھی جاتی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ان کے اوپر بھی اسی عنوان کے اوپر اسلام و فوبیا کے خلاف آواز حق بلند کی جائے، قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف آواز حق بلند کی جائے. نمبر 7، اپنے گلی محلوں کے لیول پہ، چوکوں چوراہوں میں، بسز پر، رکشوں پر، دیگر اس طرح کی گاڑیوں پر، یا جو ہے وہ بل بورڈز پر، جو کوئی بھی میں کر سکتا ہوں، ہمیں اس حوالے سے آواز اٹھانا ہے اور قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف مؤثر کمپین جو ہے وہ ہم نے لانچ کرنی ہے. یہ 7واں نقطہ ہے جو ہم نے کام کرنا ہے گلی محلے کے لیول پہ. 8واں پوائنٹ یہ ہے، جو ہمارے بھائی کاروبار سے جو ہے وہ منسلک ہیں، وہ اپنی جو ہے وہ دکان کے باہر یا جو ہے وہ تاجر تنظیمیں اپنے اس بازار کے اندر مین پوائنٹس کے اوپر قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اپنی آواز کو بلند کریں، بینرز لگوائیں، فلیکسز لگوائیں، تاکہ وہاں سے گزرنے والا ہر کوئی پڑھے اور اسے اندازہ ہو کہ جو کوئی بھی ہماری اس مقدس کتاب کے اوپر اس کی جو ہے وہ بے حرمتی کرے گا تو ہم مسلمان اکٹھے ہیں، ہم کسی صورت بھی اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے. اور اس کے علاوہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے کاروبار سے منسلک بھائی ہیں 8ویں پوائنٹ میں، کہ جو ان دونوں ممالک کی جو مصنوعات ہیں ان کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جائے، ان کا بائیکاٹ کریں. ان دونوں ممالک کی جو مصنوعات ہیں ان کو مارکیٹ میں سیل نہ کیا جائے. اور نمبر 9 پوائنٹ ہے، ہو سکے تو ہر مسجد کے باہر بھی ایک احتجاجی بینر جو ہے اس کو آویزہ کرنا چاہیے. اور نمبر 10، سویڈن اور ہالینڈ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے، یعنی ان کا جو ہے وہ معاشی بائیکاٹ کیا جائے. نہ صرف جو ہمارے کاروباری بھائی ہیں، تاجر بھائی ہیں، نہ صرف وہ، بلکہ عام عوام بھی ان چیزوں کو نہ خریدے جو کہ ان دو ممالک سے ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں، ان کی چیزوں کو نہ خریدا جائے. یا اس کے علاوہ دیگر ممالک جو کہ قرآن کریم کی بے حرمتی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کیا جائے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اور نمبر 11 پوائنٹ یہ ہے، ہر سکول میں، ہر کالج میں، یونیورسٹی میں، جو کوئی بھی تعلیمی ادارے ہیں، مدارس ہیں، ان کی مین انٹری پر احتجاجی بینر یا جو ہے وہ فلیکس لگوائے جائیں جس کے اوپر واضح طور پہ یہ ہو کہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے. اور نمبر 12 پوائنٹ 12 نمبر پہ یہ ہے، اسکول میں، کالجز میں اور جو ہے وہ یونیورسٹیز میں، تعلیمی اداروں میں یا اس کے علاوہ دیگر ادارے جو ہے ان کے اندر اسمبلی میں سیشنز کروائے جائیں، خاص طور پہ طلبہ کو اویئرنیس دی جائے، آگاہی دی جائے، ان کو بتایا جائے کہ قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے، قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے اور قرآن کریم کی جو ہے وہ بے حرمتی کی جا رہی ہے اس حوالے سے اپنے طلبہ کو آگاہ کیا جائے اور ان کی غیرت ایمانی کو جگایا جائے. اور نمبر 13 پہ یہ پوائنٹ ہے، اور یہ کام جو ہے وہ حکومت کے کرنے کا ہے، کہ ان دونوں ممالک یعنی جو ہے وہ ہالینڈ اور جو ہے وہ سویڈن، ان کے سفیر کو طلب کر کے باضابطہ طور پہ احتجاج ریکارڈ کروایا جائے. اور نمبر 14 ہے، عالمی فورمز کے اوپر جیسا کہ جو ہے وہ اقوام متحدہ ہے، اس میں بھرپور اور مؤثر آواز بلند کی جائے. اور نمبر 15، مسلمان ممالک جو ہیں، جس طرح WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، اس کی طرز پر ایک اپنا ادارہ بنائیں، MTO مسلم ٹریڈ آرگنائزیشن بنا کر باہمی تجارت کو فروغ دیں. مسلمان ممالک بجائے اس کے کہ نان مسلم کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کریں، آپس کے اندر باہمی تجارت کو فروغ دیں اور مغرب پر انحصار کرنا چھوڑ دیں. اور نمبر 16 کہ مسلمان ممالک جو ہیں وہ انٹرپول کی طرز پر، انٹر پولیس کی طرز پر اپنی ایک ایسی پولیس بنائیں جو کہ باہمی پولیس ڈپارٹمنٹ یعنی انٹرپول کی طرز پہ ہو، اور تمام مسلمان ممالک مل کر اس جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کو بنائیں اور اس کو جو ہے وہ مضبوط کریں. اور نمبر 17 آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کے عالمی پلیٹ فارم ہیں جیسا کہ OIC ہے، اس کو بھی فعال بنایا جائے، ایکٹیو کیا جائے.